اللہ حکیم سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو
مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. My dear brothers in Islam, Jummah Mubarak to everybody. May Allah Almighty accept our attendance in His Majesty Court. Ameen. May He, for the sake of this blessed day, this blessed month, where MashaAllah, our Hujjaj Kiram today will complete the rituals of Hajj. Today is the third and final Ramiye Jamarat, when they will be stoning the pillars, the shaitan, and after that, inshallah Azawajal, the Hajj obligations are totally complete. May Allah Almighty accept the Hajj. May Allah Almighty, for the sake of this Hajj, change their lives for the better, inshallah. When they come back, may Allah give them the ability to protect this Hajj. آسان ہے عمرے کے لیے جانا, حج کے لیے جانا, لیکن اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں حج مبرور نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ یہ زندگی کا ایک فریضہ ہے. پوری زندگی اللہ تعالیٰ بندے کو یہ عطا فرماتا ہے, چاہے وہ 40, 50, 60, 70, 80 سال زندگی گزارے, اور ایک مرتبہ حج کو فرض کر دیا گیا, جہاں اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعام و اکرام ہم پر ہیں. کتنی کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. اتنا شمار ہے اللہ تعالیٰ کی, اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ زندگی میں ایک بار حج کرو. اب یہ اندازہ لگائے نا کہ اگر ہر سال حج فرض ہوتا کس طرح ہم کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے ابلیگیشنز رکھی ہیں, جو چیزیں فرض ہیں, وہ ہمارے ہی لیے ہی ان کا فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے. الحمدللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت سیدنا ابن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھے. لوگوں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر دن 70,000 فرشتے اترتے ہیں جو رسول پاک صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں, اپنے پر بچھا دیتے ہیں, اور رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو وہ آسمانوں کی جانب چڑھ جاتے ہیں, اور ان کی طرح دوسرے فرشتے اترتے ہیں, وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے جو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام, 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام. یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. Imagine that, my dear brothers. We learn from this narration that every day 70,000 angels descend upon the blessed tomb, Roza Mubarak, upon the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam in the morning.
And what do? They spread their wings, sit in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and invoke durood and salam. These are angels of Allah Almighty. Allah Almighty's 7 skies and beyond are full of angels. They are doing the tasbih or tahleel of Allah Almighty. Allah could have ordered all the angels to do the same. But this is the status of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 70,000 angels descend in the morning and they invoke durood and salam upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam till the evening. And then this batch of 70,000 returns back to the sky, and another group of 70,000 angels, they descend and they do the same. They invoke durood and salam upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now they will remain until the morning, and then they will return back to the heavens, and then another 70,000 batch of angels will come, and this has been going on since Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's passing. And you can imagine, and another amazing thing is that once a particular angel has come in the group of 70,000, it will not get another chance until the day of judgment. This is how many angels Allah Almighty has created, and this is the luck of the angels. You can say that they come, but look at us sinful people. These angels have been given permission only once. They won't be able to come again. And we, alhamdulillah, have the honor to go again and again in the court of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. May Allah Almighty take us again and again, inshaAllah azza wa jal, in His majestic court. My dear brothers, alhamdulillah, Makkatul Mukarramah ho ya Madinatul Munawwara, dono hi intihai قابل احترام اور لائق تعظیم جگہ ہیں، جن کی عظمت اور رفعت و شان اور شوکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکے اور مدینے کے رب کریم نے جن ظاہری اور باطنی خوبیوں سے نوازا ہے وہ کسی اور شہر کے حصے میں نہ آ سکیں. اور ایسا کیوں نہ ہو کہ مکے میں مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز بیت اللہ شریف موجود ہے، اور مدینۃ المنورہ میں سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور برساتا مزار پر انوار ہے. آج ہم انشاءاللہ کعبہ مشرفہ کی شان و عظمت اور حج کے فضائل و برکات سے متعلق چند باتیں سماعت فرمائیں گے. یاد رکھیے، شہر محبوب یعنی مکہ المکرمہ کی فضیلت و برکت والے بہت سے مقامات موجود ہیں اس میں، مگر ان میں سے کعبہ شریف کو جو ایک خاص مقام حاصل ہے، قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی رب کریم نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے، اور کوئی طاغوتی طاقت یعنی باطل پرست شیطانی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے اور نہ کعبہ شریف کو صفائے ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ خداوند کریم نے ان دونوں کا خود محافظ اور نگہبان ہے. حضرت سیدنا وہب بن منبہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تورات شریف میں ہے کہ اللہ پاک بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی. 7 لاکھ فرشتے، 700,000 angels, they will come and each one will have a golden chain in their hands. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور کعبے کو ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے آؤ. فرشتے جائیں گے، اسے زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے، اور ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل. تو کعبہ مبارکہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ کیا جائے. فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو سوال کر، تو کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ اے اللہ پاک، تو میرے پڑوس میں مدفون مؤمنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. تو کعبۃ اللہ ایک آواز سنے گا، میں نے تیری درخواست قبول فرما لی. حضرت سیدنا وہب بن منبہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں پھر مکہ مکرمہ میں دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا جن کے چہرے سفید ہوں گے. وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر تلبیہ یعنی لبیک کہہ رہے ہوں گے. پھر فرشتے کہیں گے اے کعبہ اب چل. تو وہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ ہو. فضائے آسمانی سے پھر ایک فرشتہ پکارے گا تو مانگ تجھے دیا جائے گا. تو کعبہ شریف کہے گا اے اللہ پاک، تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے.
تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عنایت فرما، اور انہیں میرے گرد جمع کر دے۔ ایک فرشتہ ندا دے گا، اے کعبہ، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اور ان پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیا ہوگا۔ تو کعبہ عرض کرے گا، اے اللہ پاک، ان گناہ گاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا، میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی۔ تو وہی فرشتہ ندا کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی، وہ دیکھ کر دیگر لوگوں سے الگ ہو جائے۔ اللہ پاک ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ جہنم سے بے خوف ہو کر طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہیں گے۔ پھر فرشتہ پکارے گا، اے کعبۃ اللہ چل۔ تو کعبہ شریف اس طرح تلبیہ کہے گا، لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ پھر فرشتے اسے کھینچ کر میدان محشر تک لے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دیکھیں کعبے کی شان و عظمت، ماشاء اللہ۔ بہت سارے احباب یہاں تشریف فرما ہیں. Many of us, we are sitting here, alhamdulillah, we have had the opportunity of go on umrah, perform tawaf, or alhamdulillah had the honor of performing hajj. And sometimes we do these things ritually. We just go around the Kaaba, we don't feel anything, we're looking around. Nowadays mobile phone is stuck to our device, and to remove it you need to be operated on. Every single thing we are doing, it's been recorded. Where is the ikhlas gone? People have spent their lives, and I mean people of Allah spent their lives in the worship of Allah Almighty, sarba sujood rahe, but they didn't have the honor of going and paying homage to the house of Allah Almighty. We, alhamdulillah, here can go every year maybe, but when we go and do the tawaf of the Holy Kaaba, do you feel this connection with the Holy Kaaba? پہلی جب نظر پڑتی ہے کعبہ پر تو جسم کا بال بال کھڑا ہو جاتا ہے. یا اللہ تو نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا. یہ آنکھیں جو گناہوں کے علاوہ کہیں نہ اٹھی, تو نے آج اپنا گھر دکھا دیا. اور کعبے کی شان یہ بھی دیکھیں کہ بندے کہتے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں طواف کرتے ہیں کعبے کا, ہم کعبے کو دیکھتے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کعبہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور اب جب ہم نے سنی یہ روایت, دیکھیں کس طرح کعبہ اپنے گرد گرد دفن ہونے والوں کو اور طواف کرنے والوں کو پہچانے گا, اور کل بروز قیامت ان کی سفارش بھی کرے گا. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اخلاص کے ساتھ حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم حج کے لیے گئے یا عمرے کے لیے گئے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں تبدیلی عطا فرمائے, اس کا اثر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نازل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.